السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں۔ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب سنن ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یعنی 5 خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے، ایسی ساعت ہے، ایسا لمحہ ہے کہ جب بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور نمبر 5، جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور کوئی بھی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا میں ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو، یعنی احتراماً نہ ڈرتا ہو۔ ایک اور روایت میں اس طریقے سے ہے کہ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت سورج نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ گھڑی بہت کم ہے، یعنی وہ وقت بہت مختصر ہے۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن ایک ایسا خصوصی وقت ہوتا ہے جس میں ہر جائز دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ کون سا وقت ہے اسے حدیث میں مبہم رکھا گیا ہے، لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ زیادہ قوی قول یہ ہے کہ وہ وقت 2 خطبوں کے درمیان جو وقفے کا وقت ہے وہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جمعہ کی آخری ساعتیں ہیں۔ اس وقت کے تعلق سے اگرچہ 40 تقریباً اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ قوی قول یہی 2 ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے، یا آخری پار یعنی مغرب سے کچھ پہلے کا وقت۔ مسند ابی یعلیٰ کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ لوگوں کو آزاد نہ کرتا ہو، اور وہ ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو 1 گھنٹے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد نصیب فرماتا ہے جمعہ کے دن، تو 24 گھنٹے کو 6 سے اگر ضرب دیں گے تو اس طرح حاصل ضرب 1,44,00,000 ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں بھی انہی آزاد شدہ بندگان میں سے بنائیں۔ امام ترمذی کی کتاب نوادر الاصول میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو، یعنی بندہ دنیا میں کیا کرتا ہے وہ اعمال ان کے والدین کے سامنے جمعہ کے دن پیش ہوتے ہیں۔ وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی صفائی اور چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی کتاب نوادر الاصول میں ایک اور حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جمعہ کے تعلق سے ایک اور فضیلت بیان کی گئی کہ جو بندہ مومن جمعہ کے دن اپنے والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو اسے بخش دیا جائے۔ اسی طریقے سے فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کا افضل وقت، یعنی والدین یا قریبی رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا جو وقت افضل ہے، جانے کے لیے جو زیادہ بہتر وقت ہے وہ جمعہ کا دن ہے،
اور نماز صبح کے بعد ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ کر جمعہ کے دن جو قریبی رشتہ دار یا والدین جن کے فوت ہو گئے ہیں ان کی زیارت کے لیے جانا یہ افضل ترین وقت ہے۔ جمعہ کے دن نہانا یہ سنت ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، سنن زوائد میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ایک تو یہ کہ وہ ناپاک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جمعہ خاص نہیں ہے، جب ناپاک ہوا اس وقت نہانا فرض ہو جائے گا، اس کے لیے نہانا فرض ہو جائے گا۔ اور جمعہ کے دن اگر بندہ ناپاک نہیں ہے اور صرف نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نہانا چاہتا ہے تو یہ نہانا سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر نہائے پاک ہے اور اس نے نہایا نہیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اور اس کے چھوڑنے پر اس کو جو ہے کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی، شریعت کی جانب سے اس پر کوئی عتاب بھی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے تعلق سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمعہ کے دن اذان پکاری جائے تو اللہ کی طرف دوڑو اور جو ہے خرید و فروخت بند کر دو۔ تو اس میں یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جیسی اذان ہو تو پہلی اذان جیسی ہو ویسی کاروبار ہمیں بند کر دینا چاہیے اور جمعہ کی نماز کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب کاروبار میں لگنا جو ہے یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جمعہ کی فضیلت پانے والے بندوں میں شامل فرمائے، اس جمعہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔